اب یہ تو بات کی بات ہے کہ اس تک وہ بات پہنچے، وہ شرمندہ ہو یا نہ ہو، لیکن ان کی طرف سے مسئلہ ہو گیا. اب وہ کتاب جو ہے کسی کے نام سے بھی آئی ہو، غالباً کشف المحجوب میں ہی کسی مقام پہ انہوں نے اس مسئلے کا ذکر فرمایا ہے، شروع میں کہیں، یعنی بیچ میں نہیں ہے، بہت شروع میں. اگر کوئی دیکھے گا تو اسے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ ہاں ایسا ہوا. تو ان حضرات کے ساتھ کچھ ایسا بھی ہوا کہ ان کی تعلیمات کا سرقہ ہو گیا، دوسری کتاب کسی اور بزرگ کے نام سے آ گئی. ہم نے کہا کیا لکھنے والے تھے. اب یہ کیا پتا کہ اپنے زمانے کے کسی ہم اثر کے ساتھ انہوں نے یہ کام کر دیا. تو گفتگو دراصل کسی اور مرحلے پہ آ پہنچی اور آیت کریمہ جو پڑھی گئی اس سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اور اسے سمجھنے کے لیے اس پوری گفتگو کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بات انسانی تربیت کی ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ انسان کی تربیت میں فقدان ہے. دیکھیں، انسان شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا اسٹیٹس خوب سے خوب ہو اور وہ ہر وہ کام کرے جس سے سوسائٹی میں اس کا مقام بنے اور سوسائٹی میں یہ سمجھا جائے کہ یہ بڑی نوبل فیملی کا انسان ہے، یا شاید کوئی بہت بڑی نوبل فیملی اسی کی وجہ سے بنی ہے. بات یہ ہے، یہ تو ہم سوچ رہے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس بات سے خوش ہے بھی کہ نہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں فلاں ہم سے ناراض نہ ہو، فلاں ہم سے ناراض نہ ہو، فلاں نہ ہو، فلاں اس لیے نہ ہو کہ اس کا تعلق ہم سے یہ ہے، فلاں اس لیے نہ ہو کہ اس کا معاملہ ہم سے یہ ہے، فلانا اس لیے نہ ہو کہ وہ باس ہے. لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا، کیا اس کی ناراضگی کبھی کبھی خیال آیا ہمیں؟ اگر اس کی ناراضگی کا خیال آ جائے تو ہم اس کی رضا حاصل کرنے کی بھی تو کوشش کریں گے نا. لیکن عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہم نے گھر پہ دعوت کی، ہم نے کہا بھی فلاں صاحب آنے والے ہیں، بہت خیال رکھنا، وہ بچوں کے شور سے بہت ناراض ہوتے ہیں.